اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروہی اردو آفیشیل کے تمام ناظرین کو سلام عرض کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو مہربانی کر کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور موجودہ تمام نسل انسانی کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے تخلیق کیا کیونکہ وہ زندہ آدمی سے بنائی گئی، اسی لیے حوا نام رکھا گیا۔ ان کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، صرف زوجائے آدم کا کئی مقام پر ذکر ہے۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے روکا گیا تھا۔ دونوں ہی اس حکم خداوندی کو بھول گئے اور وسوسۂ شیطانی سے اسی درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ پھل کھاتے ہی احساس گناہ ہوا اور توبہ استغفار میں لگ گئے۔ اللہ جل شانہ نے معاف کر دیا، مگر مشیت میں زمین کو آباد کرنے کا وقت آ گیا تھا، کیونکہ تخلیق آدم کے وقت ہی بتا دیا گیا تھا کہ زمین پر ایک خلیفہ یا نائب تقرر ہونے والا ہے، اس لیے آدم و حوا دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ دونوں کا نکاح اللہ نے جنت میں کر دیا تھا۔ جب آپ دونوں کو زمین پر اتارا گیا تو حضرت حوا کو جدہ میں اور حضرت آدم کو سری لنکا میں اتارا گیا۔ پھر ان دونوں کی ملاقات میدان عرفات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنت میں صرف دو انسان آدم اور حوا ایسے ہوں گے جن کی ناف نہیں ہوگی، کیونکہ ناف ماں کے پیٹ میں جنم لینے والے بچوں میں ہی ممکن ہے۔ ناظرین، اکثر تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ سب سے پہلی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی ہوئی، جسے قابیل نے قتل کیا تھا اور پھر ایک کوے کے بتائے ہوئے طریقے سے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ عز و جل نے حضرت حوا کے حمل کو یوں بیان فرمایا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو ڈھانپ لیا تو اسے خفیف یعنی ہلکا سا حمل رہ گیا، اس لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو جب پہلی بار حمل ٹھہرا تو آپ نے بوجھ محسوس کیا۔ یہ زمین پر آنے کے بعد پہلی بار تھا کہ آپ علیہ السلام کا پیٹ بھی یوں حمل کی وجہ سے باہر نکل رہا تھا، جس کا بوجھ اور تکلیف آپ کو چلتے پھرتے محسوس ہوتی تھی۔ اسی حالت میں ایک دن سوئی تو خواب میں شیطان نظر آیا، کہنے لگا کہ تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے کیا معلوم کہ کیا ہے۔ اس نے پھر پوچھا یہ کہاں سے نکلے گا، ناک سے یا کان سے؟ آپ نے کہا میں نہیں جانتی۔ ابلیس نے پھر کہا اگر یہ صحیح سلامت نکل آیا تو کیا تم میری بات مانو گی اور جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گی؟ آپ نے حامی بھر لی تو کہنے لگا اس کا نام حارث رکھنا۔ اس کی وجہ آپ نے یہ بیان کی ہے کہ حارث ابلیس لعین کا نام تھا، یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا چاہتا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے حامی بھر لی اور صبح تمام واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے گوش گزار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے
تمام واقعہ کے بعد فرمایا وہ شیطان تھا، اس سے بچ کر رہنا، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے جس نے ہمیں جنت سے نکلوایا۔ شیطان ایک بار پھر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور اسی بات پر آمادہ کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے پھر حامی بھر لی، لہٰذا جب عمل مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ بچے کو پیٹ سے نکال دیا تو حضرت حوا علیہ السلام نے وعدے کے مطابق بچے کا نام حارث رکھ دیا۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے سورۃ الاعراف میں فرمایا ہے۔ اسی واقعہ کی طرف ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو جو اولاد ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا عہد قرار دیا جاتا ہے اور ان کے نام عبداللہ اور عبید اللہ وغیرہ رکھے جاتے ہیں، لیکن ان کی وفات بہت جلد ہو جاتی۔ ابلیس لعین ان دونوں کے پاس آیا اور کہا اگر تو ان بچوں کے نام ان ناموں کے علاوہ رکھو جو عقل رکھتے ہوں تو یہ زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام شیطان کے بتائے ہوئے طریقے سے الحارث رکھا۔ ایک اور روایت میں سمرہ بن جندب سے مروی ہے، وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت حوا کا کوئی فرزند زندہ نہیں رہتا تھا۔ انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کا بیٹا زندہ رہا تو ان کا نام عبد الحارث رکھیں گے۔ ان کا بیٹا ہوا، زندہ رہا تو اس کا نام انہوں نے عبد الحارث رکھا، اور یہ اصل میں شیطان کی وجہ سے تھا۔ ابن فضیل کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ شیطان نے کہا اگر وہ صحیح سلامت نکل آئے گا جو تیرے پیٹ میں ہے، اور اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے اور نہ ہی تمہاری موت کا باعث بنے تو کیا تم میری بات مانو گی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر اس نے کہا اس کا نام عبد الحارث رکھنا۔ پس حوا نے ایسا ہی کیا اور یہ ان کا شرک فی الاسم تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام کا شرک فی الاسم سے متعلق حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ان کے متعلق شرک کا دعویٰ کروں۔ البتہ جب حمل کا بوجھ محسوس کیا تو ان کے پاس ابلیس لعین آیا اور اس نے انہیں بہکایا۔ اس ضمن میں ایک اور روایت ابن جریر طبری نے نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ان کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا اس کا نام عبدی رکھو ورنہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت آدم نے کہا تمہاری وجہ سے پہلے ہمیں جنت سے بے دخل کیا گیا تھا، اب کیوں ہم تمہاری بات مانیں؟ الغرض آپ نے شیطان لعین کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور بچے کا نام عبد الرحمن رکھا۔ اس بچے کو قابو کر کے قتل کر دیا۔ یہ پہلی ہلاکت تھی جو اس سرزمین پر ہوئی۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا تو شیطان پھر آیا اور کہنے لگا کہ اس کا نام نہ رکھو، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے اس مرتبہ بھی شیطان مردود کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور نومولود کا نام صالح رکھا۔ شیطان نے اس بچے کو بھی اپنے قابو میں کیا اور قتل کر دیا۔ یہ زمین پر واقع ہونے والی دوسری ہلاکت تھی۔ اس کے بعد جب تیسرا بچہ پیدا ہوا تو پھر آیا اور کہنے لگا تم صرف اس صورت میں اپنے بچے مجھ سے بچا سکتے ہو کہ آئندہ ہونے والے بچے کا نام عبد الحارث رکھو، جو کہ ابلیس کا پہلا نام حارث تھا۔ ابلیس کا نام تو مردود ہونے کے بعد نام دیا گیا تھا، اس بچے کا نام عبد الحارث رکھا گیا۔